دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آئی فون کے لیے کچھ نے اپنے گردے بیچ دیے، کچھ نے جو تھا پوری لے خالی کر دی اور کچھ نے اپنی گرل فرینڈز کو رینٹ پر دے دیا۔ یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ جی تو دوستو اس لسٹ میں نمبر 1 پر موجود ایک ایسا شخص جس نے آئی فون کے لیے اپنا گردہ بیچا، اور ڈاکٹر نیت کے کلینک سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر ہوتی ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ 3 لوگ پٹی لگائے کھڑے ہیں گردے کی جانب اور وہ پٹی سے خون بہہ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور اس پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد سوفین میکون جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر آرگن ٹریڈ سینٹر تھائی لینڈ ریڈ کراس کے ہیں، انہوں نے اپنا ایک پیغام جاری کیا کہ یہ انتہائی ان ایتھیکل تھا اور ایک گھٹیا پوسٹ ہے، اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، اور تھائی لینڈ پولیس نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی۔ اس لسٹ میں نمبر 2 پر جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس واقعے کے بارے میں جان کر آپ کا بھی دل دہل جائے گا کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک شادی شدہ جوڑے نے اپنے بچے کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کس لیے کیا؟ تاکہ وہ آئی فون خرید سکیں، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے اس کے لیے ایڈز لگانا شروع کر دیے تھے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، نیوز پیپر کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی، اور ایڈز لگانے کے بعد انہوں نے اس کی جو قیمت طے کی تھی وہ تھی $3,500، اور ایڈ لگانے کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اور 18 دن بعد ہی صرف اس کے باپ نے ایک خریدار ڈھونڈ لیا تھا جو کہ اس کے اچھے پیسے دینے کو تیار تھا۔ اور چائنا کے قوانین کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں کے قوانین بہت سخت ہیں، اور اس دوران ہی جب وہ ڈیل کر رہے تھے تو پولیس آ گئی، اور پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں کو ہی گرفتار کیا جائے گا کیونکہ جو خرید و فروخت ہے بچے کی وہ چائنا میں ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بچے کی کسٹڈی بھی ان سے لے لی گئی تھی، اور سوشل میڈیا صارفین کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ درندہ صرف ماں باپ سے بچے کو واپس لے لینا چاہیے، اور اکثر سوشل میڈیا صارفین نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس لسٹ میں نمبر 3 پر جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس میں 12 سالہ بچی نے اپنی ماں کو 2 بار سمودی میں بلیچ ملا کر مارنے کی کوشش کی۔ اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کی ماں کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اس بچی سے آئی فون واپس لے لیا تھا کیونکہ وہ سارا دن گیمز کھیلتی رہتی تھی اور اس کے گریڈز بھی اچھے نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس سے آئی فون واپس لینا پڑا۔ اور پہلی بار اس بچی نے جب ماں کی سمودی میں بلیچ ڈالا تو اس کو علم نہ ہو سکا، اور اس نے تھوڑا سا ہی پینے کے بعد اس کا گلا جلنے لگا اور فوراً اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جس کے بعد اس کو بچا لیا گیا۔ مگر دوسری بار بچی نے جب سمودی میں بلیچ ملایا تو ماں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کیونکہ اس کی سمیل جو تھی وہ بہت عجیب ہو گئی تھی سمودی کی، اس وجہ سے اس کو دوبارہ علم ہو گیا تھا، اور ماں نے فوراً ہی پولیس کو کال کر دی تھی۔ اور بولڈر کاؤنٹی شیرف ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بار تو بچی کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کو وارننگ دے دی گئی تھی، مگر دوسری بار اس نے پھر یہی حرکت کی، جس کی وجہ سے اس کو 2 بار اس کے اوپر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس بنایا گیا اور اس کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس لسٹ میں نمبر 4 پر موجود ہے ایک ایسا شخص جس نے آئی فون کی خاطر اپنی گرل فرینڈ کو رینٹ پر دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شخص جو ہے ایک پوسٹر لے کر سونگجن یونیورسٹی شنگھائی کے باہر کھڑا ہوا تھا، جہاں پر اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ میری گرل فرینڈ 1 پاؤنڈ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے دستیاب ہے، اور اس پوسٹر کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نوٹ اے فنی بزنس، اور اس نے ساتھ ہی بہت ہی بہترین قسم کے ڈسکاؤنٹس بھی آفر کیے ہوئے تھے کہ اگر کسی کو 1 گھنٹے کے لیے چاہیے تو 1 پاؤنڈ، اور اگر سارا دن کے لیے میری گرل فرینڈ چاہیے تو 5 پاؤنڈ، اور اگر سارے مہینے کے لیے میری گرل فرینڈ چاہیے تو 50 پاؤنڈ آپ کو دینے پڑیں گے۔ اکثر لوگ پریشان تھے کہ یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں آئی فون لینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی تو ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک جرمن لڑکے کا جو کہ اپنا فشنگ ٹرپ انجوائے کر رہا تھا، اور اچانک ہی اس کا آئی فون ندی میں گر جاتا ہے، اور اس 16 سال لڑکے کو بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے کہ مجھے ہر قیمت پر اپنا موبائل واپس چاہیے، اور وہ قریبی پلاٹنگ کلب جاتا ہے جہاں پر وہ ڈائیونگ سوٹ مانگتا ہے ان سے کہ اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا ڈائیونگ سوٹ دے دیں تو میں اپنا موبائل جو ہے وہ وہاں سے نکال لاؤں، مگر وہ لوگ اس کو ڈائیونگ سوٹ نہیں دیتے۔ اب اس کو ہر قیمت پر اپنا موبائل واپس چاہیے تھا۔ اب یہ کیا کرتا ہے، اس کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے کہ وہ ایک پمپ لیتا ہے پانی نکالنے والا اور 2 ہوس پائپ لیتا ہے جن کو وہ اٹیچ کر دیتا ہے اپنے گھر کے ٹوائلٹ کے ساتھ۔ اب اس کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس کا ٹوائلٹ جو ہے
وہ مین سیوریج سسٹم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ ندی کا پانی اٹیچ کرتا ہے اپنے ٹوائلٹ کے ساتھ تو اس کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے گھر کے ساتھ ہی ایک پارکنگ پلازا بھی تھا جہاں پر آنر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ فوراً پولیس کو کال کرتا ہے اور پولیس آ کے انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. تو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ آئی فون کی خاطر اس نے تمام ندی خالی کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کو حراست میں لے لیا گیا. تو اس لسٹ میں نمبر 7 پر ایک واقعہ سعودیہ سے شیئر کروں گا جہاں پر ایک خاتون نے شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر اس کی ایک شرط تھی کہ اس کو آئی فون چاہیے تھا، مگر وہ آئی فون اس کے استعمال کے لیے نہیں بلکہ اس کے بھائی کے استعمال کے لیے تھا اور وہ آئی فون 6 تھا. اور آئی فون 6 آنے میں بھی ٹائم تھا. اس دوران اس کی شادی کے معاملات طے ہو گئے اور اس خاتون نے جب ڈیمانڈ کی کہ مجھے آئی فون 6 دیا جائے تو اس شخص نے کہا کہ ابھی آئی فون 6 آنے میں ٹائم ہے. تو اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ جب آئی فون 6 آ جائے گا تب ہی شادی ہوگی. تو نو آئی فون نو میرج. اس لسٹ میں نمبر 8 پر انگوئی چائنا کا ایک واقعہ شیئر کروں گا جہاں پر 17 سالہ لڑکے نے $3277 کے لیے اپنی کڈنی بیچ دی ایک آئی فون اور ایک آئی پیڈ خریدنے کے لیے. اور جیسے ہی اس نے کڈنی سیل کی اس کے بعد اس کو انفیکشن ہو گیا اور اس کی ماں نے اس کے بیہیویئر کے اندر یہ جو ایک سڈن ایک چینج آ رہا تھا کیونکہ وہ کھانا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کھا پا رہا تھا اور وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا تھا. اس نے اس چیز کو نوٹس کیا اور جب ماں نے بیٹے سے یہ پوچھا کہ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، تو بیٹے نے بتانے سے انکار کر دیا. مگر ایک دن سڈنلی ہی وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا. جب ماں اس کو ہاسپٹل لے کے گئی تو وہاں پر ہاسپٹل میں یہ بات پتہ چلی کہ اس کا ایک گردہ نکال لیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے کیونکہ اس کا آپریشن بہت ہی ان ہائیجینک طریقے سے کیا گیا ہے. اس کے بعد اس کو یہ جو تمام چیزیں تھی وہ بہت مہنگی پڑی. اب ہر مہینے اس کو بہت زیادہ ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں اور اس واقعے کے بعد 9 لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کے اوپر آرگن ٹریڈنگ کا کیس بھی چلایا گیا اور ان کو سخت سزا دی گئی چائنا. اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو تمام واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ابھی یہ تمام بڑی ویب سائٹس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. ڈیلی میل کو آپ دیکھ لیجئے مگر ابھی بھی لوگ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ کچھ تصاویر بھی شیئر کرتا ہوں جن ویب سائٹ سے میں نے یہ خبریں لی ہیں اور وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی بھی لوگ باز نہیں آئے ہیں بلکہ ان آرگن ٹریڈنگ کے اوپر ابھی بھی وہ اپنی سروسز دینے کو تیار ہیں اور بلکہ 10-10 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ کڈنی سیل کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ خود دیکھ لیجئے. ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف یا تو انٹرپول یا اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو ان کے خلاف سرگرم ہونا چاہیے. اور آپ کو بھی اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کی کن لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اور ان کے بیہیویئر کے اندر کچھ بھی چینجز آ رہی ہیں تو آپ کو ان کو مانیٹر کرنا چاہیے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.